اب آپ دیکھیں اس وقت آپ نے بھی 2 دن پہلے خبر سنی کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 11 ارب روپے کا ایک طیارہ 17 سیٹر خریدا، حالانکہ پہلے سے طیارہ پنجاب حکومت کے پاس موجود ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس ملک میں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی رپورٹ چھپی ہے اور خود حکومت کی طرف سے رپورٹیں آئی ہیں، ان کے اداروں کی طرف سے، کہ گزشتہ 6 سال میں 21.4 یا 5 سے 9 سے لے کر 28.8 پر غربت چلی گئی ہے، جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 31.5% ملک میں غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جس پنجاب کے بارے میں اتنا شور مچایا جاتا ہے، اتنے اشتہار چلائے جاتے ہیں، ہر چیز میں جو ہے وہ اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ اشتہار چلتے ہیں، تو یہ بات ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ غربت میں اضافہ پنجاب میں ہوا ہے۔ یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے جس میں غریب بڑھ رہے ہیں، جس میں کسانوں کا حق مارا جا رہا ہے، جس میں 5 سے 15 سال تک کے بچے جس عمر میں ہوتے ہیں، پنجاب میں 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، انہیں اسکول نہیں میسر آ رہا۔ بجائے اس کے کہ ان اسکولوں کو بہتر بنائیں، سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کریں، غریب لوگوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے برابر کے مواقع پیدا کریں، انہوں نے 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے، مزید 15,000 کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بظاہر تاثر یہ ملے گا آپ کو کہ یہاں دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ کمپیریزن دوسرے صوبوں سے کرتے ہیں، بھائی دوسرے صوبوں سے تو کمپیریزن نہیں بنتا، آپ کے وسائل سے آپ کا کمپیریزن ہے، آپ کی آبادی، آپ کے وسائل، آپ کے فنڈز، آپ کے ٹیکسز جو آپ کو ملتے ہیں، جو مرکز سے پیسے ملتے ہیں، اس کے لحاظ سے صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو یہ ظلم اور فساد کا نظام ہے جس میں جاگیردار اور وڈیرے تو پنپتے ہیں، لیکن غریب کسان ہر فصل کے بعد مزید مقروض ہو جاتا ہے۔ اور تعلیم جیسی چیز جو سب کے لیے فری اور کوالٹی کی ہونی چاہیے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اس کو بھی دولت میں تقسیم کر دیا ہے، پیسوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور جو سرکار کی ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ زندگی کے جس شعبے میں دیکھیں گے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت اچھی ہو رہی ہے، ادارے ناکام ہو رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، اختیارات دیتے نہیں ہیں، مقامی حکومتوں کا نظام نہیں بناتے۔ اب یہ شاہد اسلم صاحب، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ شاہد صاحب آپ کی کوئی خصوصیت ہے؟ ملک صاحب سن نہیں رہے، وہ یاد کر رہے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقامی حکومتوں کے نظام میں کونسلر بنے، ناظم بنے، اور انہوں نے آپ لوگوں کی خدمت کی۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تمام اہلیان علاقہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی اور لوگوں کی خدمت کی، الحمدللہ۔ جینوئن لیڈرشپ نیچے سے ابھرتی ہے، لیکن جن کو خاندان کی سیاست کرنی ہوتی ہے وہ جینوئن لیڈرشپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ مقامی حکومتوں کو با اختیار نہیں بناتے، انتخابی نہیں کراتے۔ ابھی پنجاب میں ایک ایسا ایکٹ لے کر آئے ہیں کہ جو جمہوریت دشمن بھی ہے، عوام دشمن بھی ہے، پنجاب دشمن بھی ہے، سارے اختیارات پہ خود قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ خاندان پنپ جاتے ہیں، عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ بظاہر چند چیزیں کرنے کے بعد، چند سڑکیں بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ظلم اور فساد کا نظام کی تبدیلی سے بدلے گا، چونکہ 78 سال میں سسٹم وہی چل رہا ہے، وہی بیوروکریسی، وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہی اسی طرح جاگیردار اور وڈیرے، اور وہی سرمایہ کی طاقت سے لوگوں کو غلام بنانا۔ یہ جو ہم آئی پی پیز کی مثال دیتے ہیں، 2000 ارب روپے سال میں ان آئی پی پیز کے ہاتھ میں پکڑائے جاتے ہیں، اس بجلی کے جو بنتی نہیں ہے، کیپیسٹی چارجز کے نام پر یہ پیسے ہم سے وصول کیے جاتے ہیں، ہمارے بلوں میں لگ کر آتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور ہم تو اگر دین کی طرف آ بھی رہے تو ہمارا کیا تعلق دنیا کے ان معاملات سے؟ یہی در حقیقت وہ غلط فہمی ہے جس کے نتیجے میں جو دنیا پرست لوگ ہیں، جو استحصال کرنے والے ہیں، وہ جو ظالم ہیں، وہ اقتدار میں رہتے ہیں، وہ طاقت میں رہتے ہیں، اور اچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان تمام معاملات سے تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، جو کتاب لے کر آئے تھے، وہ نافذ ہونے کے لیے ہے، وہ صرف جو ہے وہ دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر پڑھنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے دین نہیں ہے۔ اس لیے اس دین کو دنیا کا نظام بنانے کی جد و جہد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم جماعت اسلامی آپ سے یہی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے حالات جس طرح کے بھی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف کے حالات میں ایک تبدیلی ہے۔ ابھی آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا،
وہاں پر جماعت اسلامی پر کس طرح سے انہوں نے ظلم کیا، ان کی لیڈرشپ کو پھانسیاں دے دیں، انہیں غدار قرار دیا۔ انڈیا کا انفلوئنس پوری طرح سے حسینہ واجد کی حکومت میں تھا، 40-50 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈال دیا، لیکن نظریہ موجود تھا اور ایک ایسی پارٹی تھی کہ جو کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں چلتی تھی، نظریے عقیدے کی بنیاد پر اور ڈسپلن کی بنیاد پر چلتی تھی۔ اور جب نوجوانوں نے وہاں پر ایک جد و جہد کی اور حسینہ واجد کو بھاگنے پڑا اور انتخاب ہوا، تو وہاں جماعت اسلامی نے 3.25 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں الحمدللہ۔ وہ جماعت جس کو غدار قرار دیا، جس کو نصاب میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ غدار ہیں، تو یہ حالات صرف یہاں نہیں بدل رہے، فلسطین میں بدلے ہیں، مراکش میں بدلے ہیں، تیونس میں بدلے ہیں، مصر میں بدلے ہیں۔ ابھی سامراجی طاقتوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اٹھنے نہیں دے رہے، لیکن کب تک نہیں اٹھنے دیں گے؟ تو آپ کے خیال میں کہ یہ حالات پاکستان میں نہیں بدلیں گے؟ بدلیں گے، لیکن اس کے لیے جینوئن لیڈرشپ چاہیے، اور لیڈرشپ کے چاروں طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ لیڈر اندر گیا، پارٹی 10 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، دوسرا تیسرے پہ لگا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کبھی کوئی انقلاب رونما نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں، ہم اپنے حصے کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا شاہد اسلم صاحب نے اپنی جگہ دی ہے، اور بنو قابل کا آئی ٹی کا پروگرام جو اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر پروگرام ہے نوجوانوں کا، اللہ کا شکر ہے وہ چل رہا ہے۔ 13 لاکھ بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اس سے رجسٹر ہو گئے، اور پورے پاکستان میں اس کے کیمپس بن رہے ہیں، اور 100% فری ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ تعلیم ویسے ہی بہت مہنگی کر دی گئی ہے۔ ہم آگے کی بھی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ لے کر چلیں گے۔ بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ صرف ہم آئیں بیٹھیں چلے جائیں نہیں، بلکہ آئیں مل کر جد و جہد کریں، مل کر کوشش۔ ہمیں آپ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہم اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں، مایوسیوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ جو نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں نہیں رہنا، بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں اس بات پر۔ یہ ملک اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، رمضان المبارک میں ملا ہے، 27ویں شب کو ملا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے اس پر چند لوگ اگر ناک بن کر بیٹھ گئے ہیں تو ان سے چھڑائیں گے قبضہ انشاءاللہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں، یا ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں اور اس ملک کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ ایک بڑی جد و جہد کی تیاری کیجئے، آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ خدمت بھی کریں گے، تعلیم کا کام بھی کریں گے، اور دین کے غلبے کی جد و جہد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے۔ ملک شاہد اسلم صاحب، ان کے اہل خانہ، اور خاص طور پر ہمارے ان کے والد محترم مرحوم ملک اسلم صاحب ہمیں بڑے یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے کہ ایسا خاندان انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام کے طور پر انہوں نے تربیت کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔